حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، اس زمانے میں لگ بھگ لوگ پریشان ہیں اور وہ پریشانی ہے قرض۔ لوگ قرض کے معاملے میں بہت زیادہ گھرے پڑے ہیں اور بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک قرض ادا ہو نہیں پاتا کہ دوسرا قرض ہو جاتا ہے، اور قرض سے اتنے پریشان رہتے ہیں کہ ان کا صبح و شام دن رات اسی چنتا میں اسی فکر میں جو ہے وہ انسان کھویا رہتا ہے اور قرض کے تلے دب کر کے پریشان رہتا ہے۔ تو ایسے دوستوں اور بھائیوں کے لیے قرض کی ادائیگی کے لیے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت بہترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کو اگر انسان 40 دن تک عمل کر لے، 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام میں اس وظیفہ کو کوئی انسان پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذمے سے قرض کی ادائیگی فرما دے گا، اور اللہ غیب کے خزانے سے قرض اس طریقے سے ادا فرمائے گا کہ وہ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے قرض کو کس طریقے سے ادا کیا۔ تو وہ دعا اور اس قرآن کی آیت کو آپ سنیں، اور اسکرین پر بھی دے رہا ہوں، اس کو دیکھ کر کے آپ پڑھیں اور یاد کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 26۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے پڑھنے سے ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی فائدہ پہنچائے، اور جو لوگ قرض میں دبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی فرماوے۔ اسی طریقے سے ایک آیت بتاتا ہوں۔ جو لوگ رزق کے اعتبار سے پریشان ہیں، بے روزگاری میں پریشان ہے کہ رزق نہیں آ رہا، کمائی نہیں ہو رہی ہے، گھر کیسے چلے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ آمدنی نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اور اپنے آپ کو پریشان ہے کہ کس طریقے سے رزق کی تنگی دور ہوگی، تو ایسے بھائیوں کے لیے ہے کہ جو قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں اسے کاغذ پہ لکھ کر کے وہ ہر جمعہ کو کنویں میں جا کر گرا دے۔ کچھ دنوں تک گراتا رہے، جمعہ کو کنویں میں جا کر، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کے رزق کے خزانے کو کھول دے گا۔ تو سنیں اس دعا کو، اللہ تبارک و تعالی آپ کے جو ہے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا اور غیب سے جو ہے خزانہ کھول دے گا۔ سنیں سورہ اعراف پارہ نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے پڑھنے والے کو اللہ بے حساب اللہ رزق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک سورہ ہے قرآن کی، سورہ تحریم۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے درد اور ہر طرح کی بیماری سے اللہ محفوظ فرماتا ہے، اور جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ اسے قرض سے بھی نجات عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور عمل ہے جس عمل کو کر لینے کے بعد انسان نیا کرتا لے، اور اس نئے کرتے میں اس عمل کو کر کے دم کر کے وہ کرتا پہن لے۔ جب تک وہ کرتا اس کے پاس رہے گا اور جب تک اس کرتا کو وہ پہنتا رہے گا، چاہے بیچ میں دھلتا رہے اور پہنتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے عیش اور عشرت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ روزی کی تنگی سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور قرض کی اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانے سے ادائیگی فرمائے گا۔ وہ دیکھیں، سورہ انا انزلنا کو پڑھنا ہے، پھر سورہ قل یا ایھا الکافرون کو پڑھنا ہے، اور قل ھو اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھ کر کے نئے کپڑے پہ دم کر لینا ہے۔ جب
وہ اس کو دھلنا چاہے دھل سکتا ہے. جتنے دن تک وہ کرتا کو وہ پہنتا رہے گا, اس کے پاس وہ کرتا رہے گا, اللہ تبارک و تعالی عیش اور عشرت کی زندگی اللہ اسے عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو کر کے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی وظیفے سے زیادہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے یہ وارث رسول ہے, وفا بہت بلند ہے.